جی وعلیکم السلام عمران صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی، تھینک یو سو مچ سر آج میں آپ کی مہمان ہوں. ہاں بالکل آپ شکریہ، آپ ہمارے گھر آئی ہیں، بہت شکریہ. لیکن انٹرویو میں ہی آپ کا کروں گی. بالکل. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک. آج کل آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ بڑی مصروفیت جی، مصروفیات ہیں. 4 دن لاہور ہوتا ہوں، 3 دن گجرات جاتا ہوں کیونکہ گجرات سے میرا تعلق ہے. میرا حلقہ ہے، میرا بھائی شہر ہے، میں وہاں سے الیکشن لڑتا ہوں. میں نے بے تحاشا الیکشنز لڑے ہیں. بالکل. تو ہمارا تعلق بہت زیادہ ہے اپنے لوگوں سے بھی، اس دھرتی سے بھی. تو میں ہر ویکینڈ کو وہاں چلا جاتا ہوں. اچھا. 4 دن یہاں ہوتا ہوں. اچھا. 5 دن یعنی کہ فرائیڈے تک. یونیورسٹی ہے اس کو میں ہیڈ کرتا ہوں ایز اے وائس چانسلر. صحیح. اور بہت بڑا وہ نظام ہے جس کو چلانا ہے. ایک بہت بڑا جو ہے وہ. اور ممبر ہوں میں ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب کا. ہاں جی ماشاءاللہ. تو سرکاری سطح پہ پالیسی میکنگ، ریگولیشن، سب چیزیں آپ کو کرنی ہوتی ہیں. وہی تو میں نے کہا نا، آپ کے اوپر ذمہ داریاں بہت ہیں. جی پھر میں سیکرٹری انفارمیشن ہوں اپنی جماعت کا. ماشاءاللہ. پاکستان مسلم لیگ جماعت کا. ڈیوس روڈ ہمارا دفتر ہے. تو وہاں پر بھی ایکٹیویٹی رہتی ہے. اچھا. اور تو بس چھٹی کوئی نہیں ہے. یہ مطلب اتنا سارا کام جو آپ کرتے ہیں، اس میں عمران مسعود صاحب کی اپنی پرسنالٹی کے لیے ٹائم کہاں نکلتا ہے؟ جی بس ٹائم کم ہی نکلتا ہے. اور وزن بڑھ گیا میرا. سپورٹس جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے. سوئمنگ کا مجھے بہت شوق ہے. اچھا. ڈائیونگ میں کرتا تھا، اب تو نہیں. اب نہیں کرتے؟ میں کالج کے اسکول کے زمانے میں سوئمنگ واز مائی بیسٹ اسپورٹس. اچھا. تو اب وہ اسپورٹس کے لیے پھر ٹائم نکالنا جو ہے وہ ویسے میں نے تو سنا ہے کہ شام کا ٹائم اکثر اوقات آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں. اور جی بالکل، میرے تو کئی دوست جاتے ہیں. لیکن شام کو پھر وہ ٹی وی چینل بھی جانا ہوتا ہے. ٹی وی چینل بھی جانا ہوتا ہے. یہ بھی ٹی وی والے بلا لیتے ہیں. پھر شام کو کوئی فنکشن نہیں تو کوئی میری طرح آ جاتے ہیں. کوئی سیمینارز ہیں، کوئی ریسپشنز ہیں. تو وہ بس پھر وہ چل سو چل ہی ہوتا ہے ٹو بی آنیسٹ. اور دل تو بڑا کرتا ہے کہ تو اپنے لیے آپ نے جو مطلب ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ گیمز کا بھی شوق رہا ہے اور آپ سوئمر بھی بہت اچھے ہیں، سوئمنگ کا بھی آپ کو شوق ہے. کھانے کے حوالے سے اگر بات کر لیں کہ کھانے میں کس طرح سے کیا ڈشز پسند ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ کھانے کا شوق ہے. کھانا آپ کھاتے ہیں اور تو پھر آپ مینٹین کیسے رکھتے ہیں اور زیادہ کھاتے ہیں؟ اچھا. اور بٹ اب میں تھوڑا کانشیس ہوں کافی سالوں سے. اچھا. اور جو ہے ہیلتھ ایشوز بھی انسان کے بن جاتے ہیں. لیکن ایک اعلیٰ کھانا جو ہے وہ کمزوری ہے میری. اور ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کڑھائی کہاں سے اچھی ملتی ہے. ہاں میں کرتا رہا ہوں. میں زیادہ تر وہ شکار کو کوک کرتے رہے، گیم فوڈ جو تھا. اور باقی وہ ناشتہ بنا لیتا ہوں. اچھا انڈا بنا لیتے ہیں. بٹ آئی ہیو اے کین انٹرسٹ ان کوکنگ. دل کرتا ہے کہ میں کوئی سی فوڈ بناؤں کسی وقت دوستوں کو بلا کے اور خود سے کریں. کوک اینڈ ایٹ ہم کرتے رہتے ہیں ایوننگز اپنے دوستوں کے ساتھ. اور تو کبھی کبھار دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہمارا ایک گروپ ہے فرینڈز، ہم لوگ اکثر کھانے. یونیورسٹی کا ٹائمنگ تو آپ کا مارننگ کا ہوتا ہوگا. اور مارننگ 1:30 4 بجے تک آپ وہ رہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، جو آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی دن کرتے رہتے ہیں. جی تو پھر شادیاں ہیں اور ریسپشنز ہیں، سیاسی اپنا میٹنگز ہوتی ہیں. تو بس مینج کر لیتا ہوں. آگے کیا پلانز ہیں؟ مطلب پاکستان اس وقت ان پروسیس کی معیشت کے لحاظ سے بڑا جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے اتنا اچھا نہیں سیٹ اپ آیا. عوام بھی اب ان سب چیزوں کو سمجھ گئی ہے. مہنگائی کا بھی ایک دور چل رہا ہے. ان سب چیزوں میں کووڈ کے حالات بھی جو ہے وہ رہے، اس میں بھی جو ہے جیسے آپ کے اپنے بزنس بھی ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں پراپر طریقے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بہت بڑا چیلنج تھا جب یہ حکومت کو 2 سال اب ہو گئے. اور پہلے تو فسکل مینجمنٹ کرنی تھی. قرضہ جات بہت زیادہ تھے. اپنے مالی معاملات کو درستگی کرنی تھی. قرضوں کو اتارنا تھا. لوڈ شیڈنگ ہے، جو بجلی کے کارخانے ان کو پیسے دینے تھے. تو پہلا سال تو لگ گیا اس کو ہینڈل کرنے میں. آئی ایم ایف کی جو تھی وہ پوری بھرمار تھی. وہ تو میرا خیال ہے پریشر ہمیشہ قائم رہے گا جب تک پیسے نہیں کر دیں گے. اب آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو انسٹرکٹ کرتا ہے کہ اگر آپ نے ہم سے مینجمنٹ کرنی ہے، فسکل ارینجمنٹ کرنا ہے، تو آپ کو ان مد میں جو ہے یہ آپ کو درستگی کرنی پڑے گی. اس میں ایف بی آر آ جاتا ہے، انکم ٹیکس پالیسی ہے. اس میں یہ ہے کہ ٹیکس پیئرز کا نیٹ کو آپ نے
بڑھانا ہے اور پھر آپ نے اپنے اخراجات کم کرنے ہیں, پھر آپ نے جو ہے وہ پروڈکشن کی طرف جانا ہے. یہ حکومت, آپ جیسے حکومت کی جو ہے وہ نمائندہ جماعت ہیں, ان کے دوست جماعت ہیں, آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ آئی تھنک آپ ملتے رہے ہیں پی ٹی آئی, مطلب ہمیں خبروں میں تو نظر آتا ہے, یا ہم انٹرویوز لینے جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہاں جی بات چیت ہو رہی, سب کچھ ہو رہا ہے. میری تو خواہش ہے بطور سیکرٹری انفارمیشن پنجاب اپنی جماعت کے, ایز اے ورکر آف مائی پارٹی, میں یہ چاہوں گا کہ عمران خان صاحب اور ہماری جماعت آپس میں بیٹھیں. جب وہ پنجاب آئیں, لاہور آئیں, تو کم از کم ایک کپ چائے ضرور ہمارے ساتھ بیٹھیں. تو یہ ایک آرٹ ہے, گورننس ایک آرٹ ہے اور مشکل کام ہے جی. اب لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ, وہ ہے مہنگائی. کہ عام آدمی کو جو ہے وہ مہنگائی ہٹ کرتی ہے, غریب آدمی کا جینا محال ہے. کووڈ آپ دیکھیں 6 مہینے ہو گئے ہیں, بہت مشکل آمدن کوئی نہیں ہے, اخراجات زیادہ ہیں, مہنگائی بڑھ چکی ہے, مہنگائی بڑھ چکی ہے. میرا جو اس میں موقف یہ ہے کہ اگر ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں تو کشتی کو اپنا منزل تک پہنچانے کے لیے ہم نے مشورہ تو دینا ہی دینا ہے. تو اگر کوئی بولتا ہے مشورہ دینے کے لیے, اگر کوئی درستی کو تو سننا چاہیے, آپ سننا چاہیے. یہ تو ہو گئی کچھ پالیٹکس کی باتیں. اب ذرا ہم آپ کے گھر کی طرف آ جائیں. کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کے؟ میرا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ, میاں محمد ہاشم مسعود. ماشاءاللہ. کیا کرتے ہیں وہ بھی پالیٹکس میں ہیں؟ جی ان کو کریں گے, پالیٹکس بھی کریں گے اور شوق بھی ہے. پالیٹکس کرنے سے مراد یہ ہے کہ خدمت کریں گے لوگوں کی. دیکھیں ہمارے خاندان کی یہ روایت رہی ہے کہ ہم نے اپنے علاقے میں رہنا ہے, لوگوں کی مدد کرنی ہے, لوگوں کی خدمت کرنی ہے. ہاں اگر آپ سیاست میں ہو تو آپ زیادہ اچھی خدمت کر سکتے ہیں, آپ کے پاس سوچ کی بات ہے. ہاں جی یہ تو دیکھیں, آپ ویسے تو آپ سیاست میں نہ رہ کے بھی خدمت کر سکتے ہیں عوام کی, لیکن جب آپ آ جاتے ہیں نیشن بلڈنگ میں, چونکہ ہمارا گھرانہ سیاست میں رہا ہے اور ممبر ہم لوگ رہے ہیں, پارلیمنٹ کے, اسمبلی کے رہے ہیں, اور بلدیاتی اداروں میں بھی ہماری نمائندگی رہی ہے ہمارے خاندان کی, تو وہ روایت چلی آ رہی ہے. وہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھی اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور آتا ہے, وہ گجرات میں بیٹھتا ہے, لوگوں کی بات سنتا ہے, بڑے کام کرواتا ہے وہ مجھ سے. مطلب ان کا بھی دھیان ہے اس طرف, وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں, جیسا انہوں نے آپ کو دیکھا ہے, آپ سے سیکھا ہے. جی بالکل, وہ جو بچے دیکھتے ہیں تو وہی پھر اپنا, ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. میں اور میرے بھائی, ہم 2 بھائی ہیں. اور میرے بھائی بھی جو تھے وہ تحصیل ناظم تھے گجرات سے. ان کے 3 بچے ہیں, 2 بیٹے 1 بیٹی اور 1 میرا بیٹا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے, کیونکہ ہم لوگ اکٹھے ہیں سارے. ہماری والدہ ہے ہمارے ساتھ. آج کے دور میں اس طرح سے اکٹھے ہو کے رہنا, ہاں بالکل بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے آپ کو آپ کی وراثت سے ملتی ہیں, آپ کو آپ کے ماں باپ. ہم نے بھی یہ دیکھا ہے جی اپنے گھروں میں, ہم نے یہی دیکھا ہے, بالکل بزرگوں کا احترام دیکھا ہے, ایک سربراہ ہوتا ہے فیملی کا. تو یہ ہم لوگ اس چیز میں بڑا بلیو کرتے ہیں, اور ہمارا بڑا ایک بانڈنگ ہے. آپ نے کبھی فیملی کے ساتھ مل کے کوکنگ کرنے کی کوشش کی ہو, کبھی بیگم صاحبہ کا ہاتھ بٹایا ہو, کبھی ان کے لیے کوئی ناشتہ واشتہ بنایا ہو جیسے آپ انڈا بنا لیتے ہیں؟ میری وائف جو ہے وہ میرا بڑا خیال کرتی ہیں. اچھا خیال کرتی ہیں, اور میری اپنا کھانے کا. بیگم تو خیال کریں گی نا, آپ نے بیگم کا کتنا خیال کیا یہ بتائیں. جی بالکل کرتے ہیں. اور دیکھیے ہم جیسے لوگوں کے ساتھ سروائیو کرنا ہے بڑی ایک ہمت کی بات ہے. اور میری نئی شادی ہوئی تھی اور میرا وہ پہلا ٹائم تو نہیں لینا پڑتا تھا, پہلا الیکشن تھا 1990 میں. اچھا. تو وہ انہوں نے جب آ کے سسٹم دیکھا, سیاسی سسٹم, اور تو وہ پھر ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو ہمارے گھرانوں میں خواتین کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ہر قسم کی جو ہے کہہ لیں چیلنج کو وہ قبول کرتی ہیں اور اس کو پھر نبھاتی ہیں. بچوں کی پڑھائی ہے, ان کی نگرانی ہے, ہماری سیاست ہے, ہمارا اپنا سسٹم ہے. تو فل مارکس. کہتے ہیں کہ ایک کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, کتنا حد تک یہ؟ بالکل, عورت ماں کی شکل میں بھی ہوتی ہے, شکل میں بھی ہوتی ہے. تو پہلا کریڈٹ تو ماں کو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. دوسرا کریڈٹ جو ہے وہ پھر آپ کے وائف ہوتی ہیں, پھر آپ کی بہنیں ہوتی ہیں, ہماری بہنیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ, وی آر ون. تو یہ ہم خوش قسمت ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں بڑا اچھا ہماری فیملی. ڈریسنگ کے بارے میں چوزی ہیں, ڈریسنگ کرنے میں میں نے یہ پہننا ہے یہ نہیں پہننا. اچھا, پرٹیکولر اباؤٹ مائی کلوتھس. اور کون چوز کرتا ہے ڈریسنگ؟ بیگم کرتی ہیں. ہاں, بیگم کی پسند کے پہنتے ہیں, آپ کو پسند آ جاتے ہیں ان کی پسند؟ اکثر بحث ہوتی ہے لیکن ان کی بات پھر بڑی ہوتی ہے ہمیشہ بات میں. صحیح ہے. اور شروع سے ہی I love to dress well
and I like to do that. So I'm very particular about my shoes, my socks. अच्छा, तो ये वो कलर स्कीम के हिसाब से मैंने इसके साथ ये शर्ट नहीं पहननी, वो ये जंग चल रही हो, बेगम साहिबा कह रही हो नहीं ये कलर सूट करेगा, शर्ट ये पहन के जाए, चलती है ना। लेकिन मेरे को इतना टाइम नहीं होता सुबह ना। हाँ, सुबह टाइम नहीं होता, जल्दी जल्दी पहुंचना होता है, तो but she does it. You know, she takes care of my wardrobe. तो wardrobes है मेरी 3-4, उसकी पूरी वो मैनेजमेंट उनके हवाले, हाँ जी, शूज संभालना और बाकी लवाजमात जो है तो वो उसमें। अच्छा, ये भी बड़ा काम होता है कि सुबह जिन लोगों ने जाना होता है ना, मुझे पता है इसलिए कि शाम को उन्होंने सिलेक्ट करना होता है कि सुबह उन्होंने क्या पहनना है, और अगर आपने 2-3 दिन पहले वो पहन लिया तो फिर सोच में बंदा पड़ा होगा यार आज फिर यही पहन जाऊँ। नहीं, इस तरह की जो है वो काफी चीजें जो है वो चल रही होती है, तो ये मैं समझ सकती हूँ। वैसे तो आप भी बड़ी वेल ड्रेस्ड है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग के मामले में जो है वो जो लोग चूजी होते हैं उनका बड़ा जी, बंदे को वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, एग्जैक्टली, बंदे को एक होप में रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, स्मार्ट रहना चाहिए, बिल्कुल, और जरूरी है, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद होना चाहिए, और पता लगे कि आप लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। सही है। जितनी भी नेमतें हैं, देखिए हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें काम है, घर है, फैमिली है, आपकी एक नाम है, हर नेमत आपको मुयस्सर आती है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा,